السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد صلاح الدین۔ میرے پیارے وطن پاکستان میں ہر سال 10 لاکھ سے زائد نوجوان اور کم پڑھے لوگ مارکیٹ میں روزگار کی تلاش کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کہ کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں تو 7.5 کروڑ سے زائد لوگ ہیں۔ اس کم وقت میں اس دور میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ روزگار نہیں ملتا۔ اگر روزگار ملتا ہے تو وہ کانٹریکٹ بیس پر ملتا ہے۔ اس روزگار میں جو کانٹریکٹ بیس ہے اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید اقبال بھٹی صاحب، جو ممبر سیکریٹریٹ ہیں برابری پارٹی پاکستان اور برابری پارٹی پاکستان کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ ہم اب سوال کرتے ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں روزگار تو ہے نہیں، اگر روزگار ہے تو جہاں مزدور نے جس کی تنخواہ 17,500 روپیہ لگائی جاتی ہے، اس مزدور نے 8 گھنٹے کام کرنے کی بجائے اس سے 12 سے 14 گھنٹے کام کروایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ جو 12 سے 14 گھنٹے پر کام کرنے والا نوجوان ہے، اس کے اوپر ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ وہ کبھی بھی بے روزگار ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس پر مجھے بتائیے کہ کانٹریکٹ بیس جو نوکریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس میں کیا خدشات ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ تو جی جاوید بھٹی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی۔ یہ صلاح الدین صاحب اصل میں یہ بنیادی طور پر سسٹم کی خرابی ہے۔ جی جی، یہ بنیادی طور پہ سسٹم کی خرابی اس لیے ہے کہ اس نظام میں، اس سسٹم میں جو سرمایہ داری نظام ہے، جسے ہم سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، یہ سارا نظام پرافٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سے لے کے اوپر عمارت تک پرافٹ ہی پرافٹ ہوتا ہے جی۔ اس اور پرافٹ حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زیادہ فیکٹریاں بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سستی لیبر، سستے لیبر لیں۔ اس کے لیے پھر وہ معاہدے کرتے ہیں لوگوں سے، اور نہ صرف لوگوں سے بلکہ آج کل اس میں بھی مافیا گھس گیا ہے کہ مافیا ہی جو لیبر ان کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس میں مطلب ہے جو ایک انڈیویجول لیبر ہوتے ہیں جن سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو دوسرے بہت سارے لوگوں نے جو مافیا کی صورت میں یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اور مختلف لوگوں کے انٹرویوز لے کے، اور وہاں پر وہ کرتے کیا ہیں کہ ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے پیسے بھی لے کے ان کو درخواستیں وغیرہ پورا سسٹم ہے، ان کو چکر دے کے تو ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو روزگار لگوائیں گے، اور فیکٹری اونر سے وہ اپنے تعلقات بناتے ہیں کہ آپ کو کون سی لیبر چاہیے تو ہم آپ کو دیں گے۔ اب جب وہ ان سے معاہدے کرتے ہیں تو وہ مڈل مین کی طرح مزدور جب سرمایہ داروں کو دیتے ہیں تو پھر بیچ میں اپنا منافع بھی سرمایہ دار سے وہ نکالتے ہیں، اور مزدور کو پھر وہ جو دینا چاہتا ہے سرمایہ دار تنخواہ، اس تنخواہ میں سے کچھ حصہ وہ نکال کے لے جاتے ہیں جو مڈل مین ہے، تو پھر وہ اس کا اور مزدور کا اتصال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں ملازم ہوتے ہیں، اور فیکٹری میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ان لوگوں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں جو مڈل مین کے ذریعے گئے ہوتے ہیں جی۔ اور اسی طرح جو اب تو یہ ہوگا کہ سرکاری اداروں میں بھی کانٹریکٹ لیبر جانی شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کو میں بتاؤں کہ جو کانٹریکٹ لیبر ہے، اس کو آپ معاہدہ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹریکٹ لیبر ہوتی ہے یہ اس سے غیر منظم لیبر بھی کہتے ہیں، اور جو سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں اسے منظم لیبر کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے بھی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو مراعات ملتی ہیں ان کانٹریکٹ لیبر پہ جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں چلے جائیں یا یہ مڈل مین لے جائیں یا سرکاری اداروں میں چلے جائیں، تو ان کو
ہر جگہ پہ ان کا احتساب ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو ہیں پکے ملازم، آپ اسے دوسرے لفظوں سے پکے ملازم اور کچے ملازم بھی کہہ سکتے ہیں جی، ان کے مقابلے میں جب کچھ فیکٹریاں ایسی ہیں جہاں پر کچھ انہوں نے پکے ملازم رکھے ہوتے ہیں اور زیادہ تر کانٹریکٹ پہ کچے ملازم رکھے ہوتے ہیں، تاکہ ان کو ایک تو ان کو تنخواہ کم دینی پڑے، ایک اوور ٹائم کا ریٹ ان کو کم دینا پڑے، اور دوسرا کہ ان کو وہ مستقل نہیں ہوں گے، مستقل کیونکہ مستقل ان کو مراحتیں دینی پڑتی ہیں، ان کو اور ساری چیزیں مطلب دینی پڑتی ہیں۔ اچھا جاوید بھٹی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان کا قانون دیکھا جائے تو قانون کے اندر 17,500 روپیہ ایک مزدور کی تنخواہ ہے، لیکن اس کو 12 سے 14 گھنٹے جب وہ کام کرتا ہے تو اس کو 8 سے 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تنخواہ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ لیبر کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کی تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مین جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ ان کو پینشنز ملتی ہے، فیکٹری مالکان جب چاہیں وہ ان کو نکال سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک پرائیویٹ ملازم جب وہ 20 اگر وہ سرکار کا بھی ایک کانٹریکٹ کے اوپر ہو، وہ جب 10 سال 15 سال کانٹریکٹ پر کام کرتا ہے، لیکن جب سرکار اس کو نکال دیتی ہے تو پھر اس کا کیا آگے اس کا جو فیوچر ہوتا ہے وہ کس طرح وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد؟ کوئی اس کا فیوچر سیکیور نہیں ہوتا، جی جی، اس کا فیوچر کبھی بھی سیکیور نہیں ہو سکتا اس نظام میں نے بیسیکلی شروع میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ نظام کی خرابی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نظام اگر صحیح ہو، اس صحیح نظام میں اگر قانون سازی صحیح ہو، اسمبلی میں مزدوروں کے لیے قانون بنے کہ کانٹریکٹ لیبر کوئی نہیں رکھے گا، اور جو بھی مطلب لیبر رکھے گا وہ اسے پکی ملازمت دے گا، اس کو مراحتیں بھی دے گا۔ اب یہ کرتے کیا ہے کہ ان کا اتصال سب سے زیادہ ہوتا کیوں ہے کہ یہ بیچارے جب نوکری تو ملتی نہیں ہے، بے روزگاری بہت ہے پاکستان میں، بہت سارے لوگ مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ 10 لوگ 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، لیکن میری نظر میں اس سے زیادہ ہیں، لیکن نوکری ملتی نہیں، اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ ایک معاہداتی لیبر کرتے ہیں، پھر لیبر کرتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک سرکاری ادارہ ریلوے، اس میں بھی 2 طرح کے، اب پہلے تو صرف پکے ملازم ہوتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی کانٹریکٹ لیبر میں بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ لیبر جو بھرتی ہوتی ہے وہ ایک تو بالکل کچی ہوتی ہے، ان کو جب آپ چاہے نکال سکتے ہیں، جب چاہے دبا کے 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے کام لے سکتے ہیں، جب چاہیں آپ ان کو اوور ٹائم کم دیکھ سکتے ہیں، جب چاہیں ان کو آپ مطلب دباؤ ڈال کے ان سے مختلف جو ان کی ٹریڈ کا کام ہے وہ اس کے مطلب اس سے زیادہ کام لے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھو ریلوے میں ایسا جو ملازم پکا ہے نا صلاح الدین صاحب، پکے ملازم کو ان کو صحت کی سہولت ملتی ہے، ان کو سفر کی سہولت ملتی ہے، ان کو اور بہت سفر کی سہولت کے علاوہ اور بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں، ان کو اوور ٹائم ملتا ہے، ان کو پیس ورک ملتا ہے، ان کو سال میں چھٹیاں ملتی ہیں، ریٹائرمنٹ میں ان کو گریجویٹی ملتی ہے، ان کو پینشن ملتی ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ یہ جو مزدور ہے کانٹریکٹ لیبر، ان کو کچھ نہیں ملتا ان سے، اور یہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ سرکاری قانون یہ ہے کہ 90 دن سے زیادہ 91 دن اگر اس کا ڈیوٹی تسلسل ہو جائے تو وہ بندہ پکا تصور کیا جاتا ہے، لیکن یہ کرتے کیا ہے کہ 90ویں دن رات کو اسے ڈسچارج کر دیتے ہیں، سرکاری ادارے بھی اور دوسرے بھی 90ویں دن اسے ڈسچارج کر کے 1 دن کی بریک ڈال کے پھر 3 مہینے کی 90 دن کے لیے اسے دوبارہ پھر مطلب رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور وہ کام کرتا جاتا ہے، جب اسے سال 2 سال کام کرتا جاتا ہے تو اسے پتا میں تو اتنے سال کام کر رہا فیکٹری میں نکال نہیں سکتے، لیکن ہوتا ہے کہ کاغذوں میں اسے 90 دن کے بعد ڈسچارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے طبقے کے اوپر، ہمارا جو مزدور طبقہ ہے، جو اگر کماتا ہے، اگر کام کرتا ہے تو میرا پاکستان، میرا وطن چلتا ہے۔ اس مزدور کے اوپر ہی ہم پاکستان یہ دنیا میں ایک ترقی
پذیر ملک کہلایا جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اس ساری بات سے مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ جس طرح بلدیہ ٹاؤن ایک فیکٹری کے اندر مزدوروں کو آگ لگا دی گئی، مزدور جل کر راکھ ہو گئے، اور ان کے بارے میں بٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان مزدوروں کے ساتھ جو ہوا ان کے لیے کیا قانون سازی ہوئی، کیا ان کے ساتھ حکومت نے کیا ان کی مدد کی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بیچارے لوگ جو 300 کے قریب تھے لوگ جو جن کی وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ اپنے 300 لوگ نہیں تھے، 300 خاندانوں کے سربراہ تھے جی۔ وہ 30,000 کے قریب لوگ تھے، وہ 300 جو ہے نا وہ بہت 30,000 کے قریب، وہ 300 خاندان تھے، اور ان کو گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی جو فیکٹری میں ملازم تھے اور فیکٹری والے بھی انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا، وہ بھی زیادہ تر لیبر کچی تھی، وہ بھی لیبر زیادہ تر کچی تھی، اور گورنمنٹ نے بھی ان کا کوئی کچھ نہیں کیا، اور جو فیکٹری والوں میں انہوں نے بھی ان کا کچھ نہیں کیا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ہمارا قومی ہیرو موجود تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو بٹی صاحب آپ ان کے بارے میں بتائیں، جو ہمارے قومی ہیرو جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اس مزدور کو لاوارث چھوڑ دیا، ان 300 خاندانوں کو لاوارث چھوڑ دیا، تو تب صرف ایک شخص ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو وہ بٹی صاحب ان کے بارے میں آپ کچھ آپ بتائیں ان کے بارے میں۔ صلاح الدین، اگر آپ اس کا ذکر نہ بھی کرتے تو میں اپنی گفتگو میں یہ ضرور بتاتا کہ اس وقت جہاں پر جب ساری فیکٹری والوں نے ان مزدوروں کا ساتھ چھوڑ دیا، اور تمام جو دوسرے گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ نے ان کا ساتھ دے دیا، چھوڑ دیا، تو وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنے ذاتی مطلب کوششوں سے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے ان کو کچھ مطلب یہ دیکھ کر، وہ بھی تھوڑا سا ان کا وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، لیکن اس نے کام کیا، اور وہ کام برابری پارٹی پاکستان کے جو موجودہ جو چیئرمین ہیں، جو پاکستان کے مایہ ناز گلوکار بھی کسی وقت رہ چکے ہیں، وہ اس وقت ابھی بھی ہیں، لیکن اس وقت وہ زیادہ تر اپنا ٹائم وہ سیاست میں دے رہے ہیں، اور وہ ایک پاکستان کے مایہ ناز ابھرتے ہوئے سیاسی لیڈر بھی بن چکے ہیں۔ پورے سوشل میڈیا میں ان کا نام آ رہا ہے، پورے اخبارات میں ان کا نام آ رہا ہے، ٹی وی پہ ان پہ نام آ رہا ہے، اور ہر بندہ ان کو جاننے لگ پڑا ہے۔ اس شخص نے اپنے گانے کے ذریعے، اسٹیج پہ گانا گا کے، گانے کے ذریعے ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا جو اس خاندان سے متعلقہ تھے، تاکہ وہ اپنا حق لینے کے لیے جلسے کریں، اپنا حق لینے کے لیے جلوس نکالیں اور اپنے حق کی آواز اٹھائیں۔ اور پھر یہ جو ان کا ایک جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس تھا، یہ جو فیکٹری والے ہیں نا، ان کے مالک جرمنی میں رہتے تھے، پھر ان سے کانٹیکٹ کروا کے تو ان کو یہ تھوڑے پیسے جو ہے نا کافی مطلب ان کی مدد کروائی۔ یہ وہ جواد احمد لیڈر تھا، لوگوں کو نہیں پتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا، لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جواد احمد کی ذاتی کوششوں اور اس نے گانے کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن بنا۔ ہاں جی، یہ بات کر رہے تھے جواد احمد صاحب کی، جو پاکستان کے مایہ ناز گلوکار ہیں اور پاکستان کی موجودہ سیاست میں چیئرمین برابری پارٹی پاکستان بھی ہیں، جو واحد انسان ہیں جن کو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے 3 صدارتی ایوارڈ دیے گئے۔ تو اچھا بھٹی صاحب مجھے بتائیں ذرا کہ برابری پارٹی پاکستان ہے جو، وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے کہ اس کانٹریکٹ لیبر جو ہے، یہ جو مزدوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے کہ برابری پارٹی پاکستان اقتدار میں آتی ہے اور وہ مزدوروں کے لیے کیا کام کرتی ہے؟ اسلام الدین صاحب، برابری پارٹی پاکستان جو بیسیکلی جو ہم کام کر رہے ہیں نا، ہم سارے جواد احمد کی لیڈرشپ کے نیچے، ہم اس کے مطلب اس کی لیڈرشپ کو آگے کرتے ہوئے، اس کے پیچھے لگتے ہوئے، اس کے ساتھ برابر قدم ملاتے ہوئے، ہم یہ جو نظام ہے جس نظام کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ کانٹریکٹ لیبر مطلب پیدا ہے، یہ سرمایہ دار نظام پیدا ہوا ہے، ہم اس نظام کا خاتمہ کریں گے اور اس نظام کے خاتمے کی طرف جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مافیا
जिन्होंने ये सारा ग्रुप बना के कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनाई हुई है, और इसको उस माफिया का खात्मा करेंगे। और पाकिस्तान में जब हम इक़्तिदार में आ गए, या जब भी हमारा कंट्रोल हुआ, या जब भी हम किसी जगह पर पहुंचे, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जड़ से खात्मा कर देंगे और इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तमाम फैक्ट्रियों में एक कानून बनाएंगे, एक आइन बनाएंगे, असेंबली में से कानून पास कराएंगे कि कोई भी फैक्ट्री, कोई सरकारी अदारा, कोई प्राइवेट अदारा, कोई भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखेगा, वो पक्के मुलाजमत वाले परमानेंट मुलाजिम रखेगा। अच्छा भट्टी साहब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने इल्म में इजाफे के लिए, कि हुकूमत की जहां तक मुझे होश है कि उनकी एक ही फैक्ट्री थी, पाकिस्तान स्टील मिल। अब पाकिस्तान स्टील मिल का जब जिक्र आता है तो असद उमर साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान स्टील मिल के जितने मुलाजमीन हैं मैं उनको वापस वो काम करेंगे, आई थिंक इसी तरह का था कि कोई बेरोजगार नहीं होगा। तो असद उमर साहब को, जिनको दिमाग कहा जाता था पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, तो अब वही जब वजीर खजाना नहीं रहे, ठीक है, अब दिमाग खत्म हो गया, तो अब मुझे बताएं पाकिस्तान स्टील मिल का अब कहां खड़ी है, अब उसके बारे में क्या कानून साजी हुई है? वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सनत थी। सलाउद्दीन, इसको माफिया ने खत्म किया जी, ठीक है। जो पाकिस्तान में जो बार बार आप हमारे लीडर जवाद अहमद माफिया का जिक्र करते हैं, मैं आज भी बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो माफियाज है ना हर जगह पे, वो इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये जो स्टील शॉप अगर ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर इसकी जो लेबर है बेकार हो जाएगी। यहाँ पर एक लेबर अगर 40,000 तनख्वाह लेता है तो जब फारग होगा तो मजबूरी तौर पे ये लोगों के पास जाके तो वो 10,000 में भी काम करेगा। ये माफिया का फ़ायदा होगा, मजदूर का नुकसान होगा और माफिया का फ़ायदा होगा। ये इसलिए इस तमाम माफिया ने मिल के और सरमायादार जो निज़ाम में सरमाया बड़े बड़े सरमायादारों से मिल के इस तरह सरकारी इदारे ख़त्म करते हैं ताकि इनकी लेबर जो है ना हमारे पास आके सस्ते में काम करे और ये इधर मतलब ख़त्म करें, क्लोज करें। और अब यहाँ बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हाँ, ये मेरा वही पाकिस्तान है जिसका मजदूर इसकी शान है, लेकिन उसके मजदूर, किसान, मेहनत कश के ऊपर ये जुल्म किए जाते हैं। तो आइए बराबरी पार्टी पाकिस्तान को ज्वाइन करें और इस तहरीक का हिस्सा बने और पाकिस्तान के लिए उठें। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं जाते जाते ना आपसे एक बात करना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान की कौम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आइए जवाद अहमद की लीडरशिप के साथ मिलके, बराबरी पार्टी पाकिस्तान के साथ मिलके इस निज़ाम का खात्मा करें, इस माफिया का खात्मा करें और जो भी खराबियां पैदा की गई हैं जो इस सरमायादारी निज़ाम में, जागीरदारी निज़ाम में और टिम्बर माफिया है, जितने भी माफिया हैं उसका खात्मा करें। और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इस बराबरी पार्टी पाकिस्तान के तहत जिस दिन इस बराबरी पार्टी पाकिस्तान किसी जगह पे पहुंच गई तो आप देखिएगा कि हमने पूरी पॉलिसी बनाई हुई है कि इस मुल्क के गरीब अवाम को कहाँ कब कैसे ऊंचे लेके जाना है और कैसे गरीब आदमी के हक की बात करनी है। और हम उन पॉलिसियों के जरिए ही इन चीज़ों का, बल्कि माफिया का खात्मा करेंगे। और जब माफिया का खात्मा करेंगे, ये माफिया सिर्फ इधर अदारों इस तरह मजदूरों में नहीं है, ये स्कूलों में भी है। ये माफिया बहुत सारे इदारों में, मतलब पूरे पाकिस्तान में फैला है। हम इसका खात्मा करेंगे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।